فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے جس کی ذات و صفات کا اور ذات و کمالات کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں۔ جب رسول بھی کہہ دیا اور نبی بھی کہہ دیا، پھر امی ساتھ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ جب رسول ہوئے تو اللہ رب العزت کی تمام رسالات کے حامل ہو گئے، انسانیت کی۔ جب نبی کہا تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تمام علوم و اخبارات غیبیہ کے حامل ہو گئے۔ تو امی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امی اس لیے کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جتنے کمالات علم میں، اخلاق میں، فکر میں، فہم میں، معرفت میں، جتنے کمالات اس رسول اور اس نبی کی ذات میں دیکھتے ہو، ان میں کوئی ایک کمال بھی کسبی نہیں ہے، سب وہبی ہے۔ یعنی وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، نہ انہوں نے کسی استاد سے سیکھے، نہ کسی کتاب سے پڑھے، یہ سارے اصلاً ان کو باری تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب۔ بعض لوگوں نے لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے ان پڑھ لکھ دیا، معاذ اللہ، کسی نے الیٹریٹ لکھ دیا۔ ایسے لکھنے والے سے بڑا نہ کوئی ان پڑھ ہے کائنات میں، نہ کوئی الیٹریٹ ہے۔ وہ ذات حضور علیہ السلام کو امی فرما رہی ہے آپ کے مرتبہ علم کو بتانے کے لیے کہ کسی سے نہیں پڑھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، خود اللہ نے آپ کو علم دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم ان کو الیٹریٹ کہہ رہے ہو اور ان پڑھ کہہ رہے ہو۔ یہ مقام علم کا اظہار ہو رہا ہے، الامی، اور یہ امی میں اصل کا معنی ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ سارے قرآن کے علوم کو ایک صورت میں جمع کر دیا، اس لیے یہ پورے قرآن کی ام ہے۔ اس طرح اولین و آخرین ساری کائنات کے علم جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات امی کہلاتی ہے۔ اسی طرح جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی امی کی، اور مکہ کو ام القریٰ کہا، یعنی کرۂ ارضی پر سب سے پہلے جس گھر کو، جس شہر کو اللہ نے بنایا وہ ام القریٰ ہے۔ اسی طرح جس ذات سے اس کائنات خلق کی، عالم امر اور عالم خلق سب کی ابتدا ہوئی، اور جو نور اول کے طور پر ظہور پذیر ہوا اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس کو امی کہتے ہیں۔ یعنی مکہ اس لیے امی ہے شہروں میں کہ اس سے ساری کائنات پھوٹی، اور تاجدار کائنات اس لیے امی ہیں کہ اس سے سارے انبیاء کی نبوتیں پھوٹی، سب کی رسالتیں پھوٹی، انسانیت کے کمال پھوٹے، ساری کائنات خلق کا وجود حضور کے نور سے پھوٹا۔ یہ اصل الکائنات ہیں۔ اس کو عام رسولوں اور نبیوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ النبی الامی ہے کہ اس کے چشمے سے سب کچھ پھوٹا ہے۔ یہ اصل نبوت ہے، یہ اصل رسالت ہے، یہ اول الانبیاء ہے، یہ اول الرسل ہے، سب اس میں سے نکلے۔ تو جس کو اول الانبیاء اور اول الرسل بنایا، تو حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوا کرتا ہے۔ تو جس طرح اس نے اپنی ذات کو اول والآخر کی شان دی، فرمایا محبوب وہی شان آپ کو دی ہے، آپ کو امی بنایا تاکہ اول اول کی شان ظاہر ہو جائے کہ ہر شے کی اصل مصطفیٰ ہے، اور آپ کو خاتم النبیین بنایا تاکہ آخر بھی آپ ہی ثابت ہو جائے کہ ان کے اوصاف و کمالات تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، اور یہ لوگ دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ امر بالمعروف عامر بھی ہیں، معروف کے لیے ناہی بھی ہیں، منکر کے لیے، اور صرف پیغام دینے والے اور امر و نہی فرمانے والے نہیں، بلکہ یہ محلل بھی ہیں، محرم بھی ہیں۔ یہ صرف شارح نہیں، یہ شارع ہیں۔ کچھ کہہ دیں تو وہ شریعت بن جائے، منع کر دیں تو شریعت بن جائے، جس ڈھب سے کھڑے ہو جائیں وہی شریعت سنت بن جائے، جس ڈھب سے بیٹھے وہ شریعت ہو جائے، جس ڈھب سے چلیں وہ شریعت ہو جائے، اگر مسکرا دیں وہ شریعت ہو جائے، کہہ دیں شریعت ہو جائے، رک جائیں شریعت ہو جائے۔ یہ وہ ذات ہے، وہ نبی جن کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، چلنا، کلام، سکوت، حرکات و سکنات، ہر انگ اور ہر ڈنگ اس سے خدا کا دین بنتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک نکتہ ذہن میں رکھ لیں، اگر وہ پہلے ہی طیب تھی تو ان کو حلال کرنے کی ضرورت کیا؟ طیب تو پہلے حلال ہو۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اگر وہ پہلے ہی پلید ہیں تو انہیں حرام کرنے کی ضرورت کیا؟ پلید پہلے ہی
حرام ہوتی ہیں۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اشیاء کی اپنی اصل اور ماہیت میں مت جاؤ کہ وہ طیبات میں سے ہیں یا خبائث میں سے ہیں، اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ، کیا فرمایا؟ نہیں فرمایا کہ طیبات کو حلال کرتے ہیں، وہ لاکھ طیب ہوتی پھرے جب تک زبان مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے، وہ حلال ہو نہیں سکتی، وہ طیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ لاکھ پلیت ہوتی پھریں جب تک زبان مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کوئی شے حرام ہو نہیں سکتی۔ تو حلت و حرمت کسی شے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ طیب ہے یا خبیث، مدار حلت و حرمت کا زبان مصطفیٰ پر ہے۔ ارے جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ تو گویا شریعت جان نہ ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو، لب جو کہہ دیں وہی شریعت بن جاتی ہے۔ جن کو یہ حرام کر دیں گے وہی حرام ہوگی۔ تو مدار حلت و حرمت زبان مصطفیٰ پر ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آیا غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اور ناروا بوجھ کندھوں سے اتارنے کے لیے۔ یہ بات حق ہے، مگر الحم سے والناس تک غلامی کی زنجیروں کو توڑنا اور کندھوں پہ پڑے ہوئے ناروا بوجھوں کو اتارنا، یہ پورے قرآن نے اس وصف کی نسبت اسلام کی طرف نہیں کی۔ فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اس رسول کی شان یہ ہے جو ناروا بوجھ لوگوں اور امتوں اور ملتوں کے کندھوں پر تھے، وہ بوجھ اتارنے والا یہ رسول ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جن ناجائز غلامی کی اور ظلم کی زنجیروں میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی، ان زنجیروں کو توڑنے والا مصطفیٰ ہے۔ چونکہ حضور نے توڑا سو یہ شان اسلام کو مل گئی، چونکہ حضور نے بوجھ اتارے سو ہم اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مگر سمجھنا یہ ہے کہ اصلاً یہ کام کیا کس نے؟ اسلام الگ سے تو نہیں آیا نا انسانیت کی طرف، تو آقا نے فرما دیا جس چیز کو یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گئے۔ آقا نے جس کتاب کو فرما دیا، جس کتاب کو یہ قرآن ہے، بس وہ قرآن ہو گئے۔ ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی اور شہادت کیا ہے؟ غار ہیرا سے اترے میرے آقا اور آتے ہی اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیات پڑھ دی، وعلمک ما لم تکن تعلم تک 5 آیات پڑھ دی۔ لا محالہ مکہ کے باشندوں نے پوچھا یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ کلام کبھی نہیں سنا۔ اس کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہوا۔ اب یہاں بڑی توجہ سے میرا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ جملہ قرآن تھا یا حدیث؟ کہ یہ قرآن ہے، یہ تو ان 5 آیتوں میں کوئی چھٹی آیت نہیں آئی، یہ تو آیت نہیں ہے اس مقام۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں سنا دی۔ پوچھا آقا یہ کیا؟ قرآن ختم ہو گیا یہاں پر، پہلی وہی۔ آقا یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے، جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے۔ یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ حدیث رسول ہے نا کہ یہ قرآن ہے۔ تو جنہوں نے مان لیا تو انہوں نے قرآن کا قرآن ہونا پہلے مانا یا حدیث مصطفیٰ کا سچا ہونا پہلے مانا؟ آج لوگ تکرار کرتے ہمیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں۔ ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں۔ یہ کلام خود قرآن نے نہیں کہا، الحم سے والناس تک پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ قرآن کا یہ صرف میں کافی ہے۔ ارے جو بات خود قرآن نہیں کہتا آپ وہ قرآن کے منہ میں کیوں ڈالتے ہیں؟ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ صرف قرآن، صرف میں کافی ہے۔ تو آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے، تو پہلے انہوں نے کس کو مانا؟ یہ قرآن، اس جملے کو مانا نا۔ جب اس جملے کو مانا تو حدیث پر ایمان ہو گئے، تو اس حدیث پر ایمان لانے نے انہیں قرآن تک پہنچا دی۔ ایون قرآن کو قرآن ماننا حدیث مصطفیٰ، زبان مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے کوہ صفا کا، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سے کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تم پہ حملہ کر دے گا تو مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ کیوں مان لو گے؟ اس لیے کہ آپ سچے ہیں۔ فرمایا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا ایک، یہ جھوٹے بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک خدا ہے۔ جو مان گئے وہ مومن ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے خدا ایک ہے یہ خبر ہے، اور حضور نے فرمایا پہلے ٹیسٹ کیا، اگر یہ کہوں کہ لشکر آ رہا ہے حملہ کر دے گا تو مان لو گے؟ ٹیسٹ کیا کہ مجھے مانتے ہیں پہلے یا نہیں؟ جب جواب دیا ہاں آپ کو سچا مانتے ہیں، سچا ماننے والوں کو خدا کے ایک ہونے کی خبر دی۔ اگر وہ کہہ دیتے آپ کو سچا نہیں مانتے تو حضور ان کو وہ خبر ہی نہ دیتے۔ وہ کہتے جب ایک چھوٹی سی بات ہے لشکر کی، جب وہ میری بات کہ لشکر آ رہا ہے پہاڑ کے
پیچھے وہ نہیں مانتے جو محسوس ہے، مبصر ہے، دیکھی جانے والی چیز ہے، لمحے بعد دیکھ لو گے کہ لشکر آیا یا نہیں۔ تو جب یہ چھوٹی سی بات نہیں مانتے، اس خدا کے ایک ہونے کی خبر تمہیں کیا دینی ہے؟ تم اس قابل ہی نہیں۔ تو انہوں نے حضور کو سچا مانا، پھر آقا نے خبر دی کہ خدا ایک۔ تو خدا کا ایک ہونا یہ خبر ہے۔ تو مخبر کون ہے؟ الرسول النبی الامی، آقا علیہ السلام مخبر ہیں۔ تو مجھے بولیے، اگر خبر پر یقین کرنا ہو تو خبر پہ ڈائریکٹ یقین ہوتا ہے یا پہلے مخبر پر یقین ہوتا ہے؟ پہلے مخبر کو سچا مانتے ہو، تب اس کی دی ہوئی خبر کو مانتے ہو۔ خبر توحید ہے اور مخبر کی شان رسالت ہے۔ مخبر مصطفیٰ ہے اور خبر جس کی دی جا رہی ہے وہ خدا ہے، کہ خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ اگر کسی کی طبیعت میں بوجھ آئے تو فتویٰ مجھ پہ جو چاہے لگا دے، مگر بات دلیل سے کر رہا ہوں، دلیل سے سن۔ خدا کو صرف وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ یہ ہے رسالت اور توحید کا تعلق۔ توحید اس کی وحدانیت اور اس کا ہونا، نہ کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، نہ چھوا۔ وہ تو نہ محسوسات میں سے ہے، نہ معقولات میں سے، نہ حواس اس کی خبر دیتے، نہ عقل خبر دیتی ہے، نہ وجدان اس کی خبر قطعی دیتا ہے۔ تو انسان کا علم تو فارغ ہو گیا۔ آپ نے آنکھ سے پوچھا وہ ہے، اس نے کہا میں نے تو دیکھا نہیں۔ کان سے پوچھا اللہ ہے، اس نے کہا میں نے تو کبھی سنا نہیں۔ زبان سے پوچھا ہے، اس نے کہا بھی میں نے تو چکھا نہیں۔ ناک سے پوچھا ہے، اس نے کہا کبھی سونگا نہیں۔ ہاتھ سے پوچھا ہے، اس نے کہا کبھی چھوا۔ حواس خمسہ پہلے ذرائع علم جواب دے گئے۔ عقل سے پوچھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، حواس خمسہ باطنی عقل کے سارے ذرائع جواب دے گئے کہ نہ میرے تخیل میں کبھی آیا، نہ میرے تصور میں کبھی آیا، نہ وہ حصے مشترک میں کبھی آیا، نہ میرے وہم میں آیا، نہ خیال میں آیا۔ تو میں تو نہیں جانتا کہ ہے یا نہیں۔ تو وجدان سے پوچھا، اس نے کہا مجھے کیا خبر۔ پنجابی میں کہتے ہیں اگ سگ، کچھ اگ سگ حواس سے لیتا ہوں، کچھ عقل سے لیتا ہوں۔ یہ دونوں بند ہو جائیں تو مجھے کیا خبر کہ کون ہے کون ہے۔ جب خدا کے ہونے کی خبر انسان کے پاس نہ تھی، نہ ہے، نہ کوئی ظاہری شہادت ہے، نہ کوئی ذریعہ علم ہے، تو خدا کے خدا ہونے کا کس نے بتایا؟ زبان مصطفیٰ نے۔ تو مصطفیٰ کا مقام یہ ہے اسلام میں کہ آپ نے فرما دیا وہ ہے، ہم نے مان لیا۔ فرما دیا ایک ہے، ہم نے کہا ایک ہے۔ وہ جو جو بتاتے گئے ہم مانتے چلے گئے۔ ارے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانو، پھر جو جو منواتے جائیں مانتے جاؤ، جو جو چھڑاتے جائیں چھوڑتے جاؤ۔ اگر یہ ماہیت آ گئی تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام عرفات سے آئے ہیں، مینا کے میدان میں کھڑے ہیں، متفق علیہ بخاری مسلم، اور خطبہ دے رہے ہیں مینا میں۔ اور خطبے کے دوران صحابہ کرام سے کہتے ہیں شہر مکہ کی طرف اشارہ کر کہ یہ کون سا شہر۔ اب دیکھیے آج ہم کتنا گر گئے، ہمارے عقائد میں کتنی گرد آ گئی، اور ہم نے توحید کے نام پر کتنی جہالت جمع کر لی۔ مقام مصطفیٰ صحابہ کرام کے عقیدے سے سمجھو۔ آقا اشارہ فرما کے کہتے ہیں یہ کون سا شہر ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مکہ ہے۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور یہ ہے ادب۔ 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں یہ کون سا شہر؟ ایک نے جواب میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے۔ جس میں جسارت نہ ہو وہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہوتا ہے۔ زبان چپ ہو گئی، جس میں نرا ادب اور سکوت ہو وہ عقیدہ صحابہ کا ہوتا ہے، اس کو اہل سنت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ صحابہ نے معلوم ہے کیا کہا؟ واللہ اعلم ورسولہ، ہے کعبہ سامنے، وہیں سے آئے ہیں، طواف کر کے آئے ہیں، 3 دن پہلے وہیں سے آئے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر آئے ہیں۔ کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جان۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ حج کر رہے ہیں، حج، وہی احرام باندھ کے کھڑے ہیں، مینا میں عرفات سے آئے ہیں، مینا میں حج ہو رہا ہے، تو نہیں معلوم کہ یا رسول اللہ یہ حجۃ الوداع ہے؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کیا، آقا یہ حجۃ الوداع ہے، واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے۔ ایسے ہاتھ جوڑ دیا، آقا حضور آپ ہی بہتر جانتے۔ عقیدہ صحابہ کے عمل سے لو۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ آپ نے بھی حد کر دی تاکہ قیامت تک لوگوں کو عقیدے کی سمجھ آ جائے۔ ہم کیا جھک مارتے پھر؟ اگر عقیدہ صحابہ سے لے لیں ساری فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں۔ ایک جگہ ہو سکتی ہے امت، مگر پہچانو کہ نقطہ ارتکاز کیا ہے، وہ ایک نقطہ کیا ہے جس پر جمع ہو جائیں۔ ہم اس نقطے کی تلاش میں سرگرداں۔ تو فرمایا آج کون سا دن ہے؟ نہیں معلوم کہ مینا میں کھڑے ہیں، قربانی ہونے والی ہے، عرفات سے چلے رات مزدلفہ گزاری۔ ایک صحابی 1.25 لاکھ صحابہ میں سے نہیں کہتا یا رسول اللہ آج 10 ذی الحج، کوئی نہیں کہتا۔ اللہ و رسولہ اعلم، آقا سونے تو جان۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہی حدیث متفق علیہ دوسری روایت پہ کسی نے ان سے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ مکہ ہے؟ تمہیں علم تھا کہ یہ ذی الحجہ ہے؟ تمہیں علم تھا کہ آج یہ یوم نحر ہے؟
اور تم بولے کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ قربان جائیں صحابہ کرام کو، انہوں نے جواب دیا، وہ سن لو وہاں سے عقیدہ اہل سنت صحابہ سے اس طرح لیا گیا، اسلام کا عقیدہ اس طرح آیا، جو اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ بدعات اور خرافات اور وہ دلالات ہیں، جو اس سے ہٹ کر وہ گمراہیاں۔ تو پوچھا آپ نے پتا تھا کیوں جواب نہیں دیا؟ صحابہ کرام کہنے لگے خدا کی قسم پتا تھا یہ مکہ ہے، بولے اس لیے نہیں کہ معلوم نہیں تھا کہ یار کا منشا کیا، ہم مکہ کہہ دیتے، حضور اس کا کوئی نام بدل دیتے، کوئی اور نام دے دیتے۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، صحابہ جب یہ کہہ رہے ہیں تو وہی ہو جاتا جو فرما دیتے۔ جب یہ جواب دے رہے تھے انہیں قرآن کی وہ آیتیں یاد نہیں، اول بیت وضع بمکہ، کہ یہ مکہ شہر ہے۔ ان صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے، جانتے ہوئے کہ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا یہ مکہ، پھر احتمال ہو رہا ہے کہ ہم مکہ کہیں حضور نام بدل دیں، تو بھلے قرآن میں آ گیا تھا اگر حضور نے کہہ دیا یہ مکہ نہیں آج سے یہ مدینہ ہے، اس کا نام مدینہ ہو۔ پوچھا تمہیں معلوم تھا؟ احرام باندھے ہوئے حج کر رہے ہو کہ یہ مہینہ ذی الحجہ ہے، کیوں نہیں بولے؟ عرض کرنے لگے پتا تھا ذی الحج ہے، بولے اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں یار کا منشا کیا تھا، ہم ذی الحجہ کہتے، حضور کہہ دیتے نہیں آج سے محرم ہے، تو خدا کی قسم یہ محرم ہو جاتا۔ یہ کیوں نہیں بتایا کہ آج عید کا دن ہے، نہر کا قربانی کا دن ہے؟ معلوم تھا ہم یہ لیتے، حضور اسے کوئی اور دن قرار دے دیتے، جو زبان سے نکل جاتا وہی شریعت بن جاتا۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ منشا یار کا کیا ہے، منشا ہمارا حضور کے منشا سے ٹکرا نہ جائے۔ سب کچھ قرآن کے ذریعے علم ہے، جویائی کی جسارت نہیں کرتا، یہ ہے مقام مصطفیٰ جس کی معرفت صحابہ کو تھی۔ اس مقام کی جگہ ہو جس عقیدے میں تب وہ ایمان بنتا، ورنہ نیری بے ایمانی۔ اگر آقا کی ذات سے تعلق یہ نہیں، نمازیں نہیں بچائیں گی، یاد رکھ، یہ نماز روزہ زکوٰۃ کے سارا پوچھ گچھ جب قیامت کے دن ہونی ہے۔ ایک حدیث دکھا دے مجھے، ایک حدیث کہ یہ قبر کی پہلی رات یہ سب تفصیلات پوچھی جائیں، کہیں نہیں آیا۔ یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، قبر میں تو مقام مصطفیٰ کا سوال۔ کہ آئیے ہم عقیدے کو سمجھیں، عقیدہ کی بنیاد ایمان، ایمان کی حقیقت بتا دی۔ یہی فلسفہ سورہ اخلاص کا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، سونیا انہوں نے دس دے کہ میں ایک ہوں، میرے محبوب ان کو بتا دے قل کہ میں ایک ہوں۔ باری تعالیٰ ایک تو خود ہے، بندے تیرے ہیں، تو خود ہی بتا دے۔ ان اللہ احد، یہ سورہ توحید ہے، توحید کی تعریف بھی قرآن سے لے لیں تاکہ عقیدے کی سمجھ آ جائے کہ قرآن کس توحید کا تعارف کراتا۔ باری تعالیٰ خود فرما دے کہ میں ایک ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ بات بڑی توجہ، اس میں ایک علمی نکتہ اہل علم کے لیے بڑا۔ فرمایا نہیں، باری تعالیٰ تو ان سے خود کیوں نہیں فرماتا کہ میں ایک ہوں؟ فرمایا میں بندوں سے کلام ہی نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیں کہ یہ کیا بات کر دی؟ نہیں، قرآن سے خارج کچھ نہیں کہتا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کسی انسان کی مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اس کے کلام کی شان بھی دیکھیں، یوں نہیں فرمایا کہ میری مجال نہیں کہ بشر سے کلام۔ نفی جب کی، جب ضعف کمزوری بیان کی، نفی صلاحیت کی، نفی استعداد کی، نسبت بشر انسانوں کی طرف کہ انسان میں تو جس سے چاہوں کر لوں، کوئی انسان اور بشر اس قابل نہیں کہ میں اس سے کلام کروں۔ یہ کمی اس طرف نہیں ہے، نہیں کوئی بشر اور انسان اس استعداد کا حامل نہیں کہ میں اس سے کلام کروں۔ باری تعالیٰ کیوں؟ اور جس سے تو کرتا ہے، اب حقیقت نبوت سمجھ لیں، جس سے اللہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ یہ جن کو بتانا یہ تو نبی نہیں ہے، تو محبوب تم بتا دو کہ میں ایک ہوں، اس لیے کہ میں ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، جب بھی بات کرتا ہوں میں رسول کے اور نبی کے واسطے سے، تو میری بات وہ کرتا ہے، میں ان سے نہیں کرتا۔ تو سمجھنے والی بات ہے توحید، قل هو اللہ احد۔ سورہ توحید نے نکتہ سمجھا دیا کہ اللہ ہو کر نبی کے واسطے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا، اللہ ہو کر نبی کے واسطے اور وسیلے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا۔ اور نادانو تم بندہ ہو کر نبی کے واسطے وسیلے کے بغیر خدا سے بات کرتے۔ وہ رب جو قادر مطلق ہے وہ خدا ہو کر بندے سے کلام نہیں کرتا، جب کلام کرنا چاہے نبی کو وسیلہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے۔ یہی معنی ہے رسالت، وہ خدا ہو کر ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، آپ بندے ہو کر نبی کا وسیلہ چھوڑ کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ توحید کے خلاف۔ اور پھر اگلی بات مجھے بتائیے، اس صورت پہ غور کریں، قل کا معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے اس میں اللہ کی وحدانیت کا کوئی ذکر ہے؟ اس کا نبی سے بولنا اور پیغام دینا پہنچانا، اس کو رسالت کہتے ہیں شریعت میں۔ خدا کا نبی سے کلام کرنا اور نبی کو رسول کو کہنا کہ میرا میسج، یہ پیغام امت بندوں تک پہنچا دے، اس پروسیس کو شریعت میں اصطلاح میں رسالت کہتے ہیں۔ قل عنوان رسالت، اور هو اللہ
اللہ احد، وہ اللہ ہے، ایک ہے، واللہ سے توحید شروع ہوتی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد تک اگلا مضمون توحید ہے۔ پہلا لفظ قل یہ رسالت ہے، تو رب ذوالجلال نے اپنی توحید کا بیان جو کیا اس کی بھی ابتدا اور عنوان رسالت کو دیا، سمجھانے کے لیے کہ توحید وہی معتبر ہے جو واسطہ اور وسیلہ رسالت سے ملے، جس توحید میں رسالت کا وسیلہ نہیں وہ توحید ہی نہیں ہے۔ سو عقیدہ چونکہ اس کی بنیاد ایمان پر ہے، ایمان یاد رکھ لیں تصدیق کا نام، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا تصدیق اور اقرار، اصلاً اقرار مطلوب نہیں ہے، ایمان تصدیق سے ہو جاتا ہے، اور اقرار کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اس کے اظہار کے لیے، کیونکہ تصدیق کی یا نہ کی خبر کیسے ہوگی، گواہی کیسے ہوگی، تو اقرار اظہار کے لیے، یہ بات سمجھنے والی، مگر ایمان اصلاً تصدیق سے ہو گئے۔ اچھا اب اگر علم ہو تو محض علم سے ایمان نہیں بنتا، معرفت سے ایمان نہیں بنتا، حقیقت کو جان لیں پہچان لیں اس سے ایمان نہیں بنتا، اگر معرفت سے ایمان بنتا تو سب اہل کتاب مومن ہوتے۔